ناول روح کا رشتہ، جسے انا الیاس نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں میرے ناولز کو لائک کر کے، ان کو شیئر کر کے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ اب کے دور میں چونکہ گھونگھٹ کا رواج نہیں تھا، لہٰذا حورین بھی اس تکلیف سے آزاد تھی۔ وہ شرم و حیا جو کچھ دیر پہلے ایک دلہن ہونے کی وجہ سے تھی، اب وہ بھی ختم تھی اور اس کی جگہ پریشانی بڑھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، آخر اور کتنی دیر ایسے بیٹھنا پڑے گا؟ ابھی وہ پوری طرح سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی عجلت میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے حورین کی ساس بھی داخل ہوئی۔ خدید، میری بات تو سنو بیٹا۔ وہ پریشان صورت لے کر خدید سے مخاطب تھی، جو اس بیڈ روم کے ساتھ مہلک ایک روم میں جا چکا تھا، جو یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ سوری ماں، لیکن میں مزید یہ ڈرامہ پلے نہیں کر سکتا۔ خدید ڈریسنگ روم سے باہر آتے ماں سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی شیروانی کی جگہ اب جینز، ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جوگرز۔ بیڈ کی بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوگرز پہننے لگا۔ بیٹا دیکھو، تحمل سے میری بات سنو، بس 2 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر بے شک چلے جانا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سائرہ بیگم، جو کہ حدید کی ماں اور حورین کی ساس تھی، التجائیہ لہجے میں حدید سے کہنے لگی، ماں فار گاڈ سیک، جتنا تماشا آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ناؤ اٹس اوور۔ حدید نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ اور کہنے سے روک دیا۔ حورین اس سارے قصے میں خاموش تماشائی تھی۔ وہ تو اس شوق سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آغاز کس انداز سے ہو رہا ہے۔ ابھی تک حدید اور سائرہ بیگم حورین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ حدید، میں کل لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سائرہ بیگم نے بے چارگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں مزید آپ کی کسی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بات ختم کر کے ماں کا ماتھا چوما اور ایک نگاہ بھی حورین کے سجے سنورے روپ پر ڈالے بنا جیسے آیا ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ بیگم نے حدید کے نکلنے کے بعد صدمے سے نکلتے ہوئے ایک نظر حورین کے شوق چہرے پر ڈالی تو بے اختیار اس کے پاس آئیں، مگر کشمکش میں تھی کہ کیسے اس کو حدید کے اس ناروا سلوک کے بارے میں بتائیں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی حورین کو جیسے ہوش آیا اور وہ صدمے سے بس اتنا ہی بول پائی، آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ حورین کے پوچھتے ہی سائرہ بیگم نظریں چراتے اور قدرے ہچکچاہٹ سے بولی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو کہ چینج کر کے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حورین کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو جاؤں؟ میرا شوہر مجھے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جس کو میرے وجود کی پرواہ نہ ہوئی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اور آپ مجھے سونے کا کہہ رہی ہیں؟ انتہائی بے ربط جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسو۔ اس کو بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یکدم چٹانوں کی سی سختی اس کے لہجے پر در آئی۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آنٹی مجھے سچ سچ بتا دیں، اس سب کے بعد اب کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ شادی حدید کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ سو اب آپ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ جتنی میری زندگی برباد ہونی تھی ہو گئی، وہ کسی اور میں انوالو ہیں، اور اگر ہیں تو یہ شادی کیوں کروائی آپ نے؟ میرا اور میرے پیرنٹس کا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ کچھ مت چھپائیے پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں بیٹا، حدید کسی میں انوالو نہیں ہے، ایسا کچھ۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، پلیز آنٹی، اب بھی آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے آپ اپنے بیٹے کا پردہ رکھ رہی ہیں۔ حورین نے بے اختیار ان کی بات کاٹ کر غصے اور رنجیدگی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میرا یقین کرو وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ اوکے، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر پھر تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آنٹی یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں سمجھو گی جتنا اپنی غلط فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔
سائرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیے۔ صبح اٹھ کر اپنے سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اس کو اپنے اور حدید کے رشتے کو ایک چانس دینا ہے، اور پھر آخر ایک لڑکی کی زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے۔ مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں کہ اپنی نظروں میں پھر اٹھ نہ سکے۔ ایسے باوقار طریقے سے اس کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن اس کے حصے میں آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ یس کم ان۔ سائرہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھتے ساتھ ہی حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھاما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شکر ہے، میں رات بھر بہت پریشان رہی۔ انہوں نے تفکر سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اس کا حل نکالیں گے۔ بیٹا میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ پلیز آپ آئندہ کوئی شکریہ والی بات نہیں کریں گی۔ حورین نے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو حدید نے دی تھی۔ تم آج سے مجھے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ممی۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا مجھے تو جب سے حدید کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ حورین کی والدہ نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں مما، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ان کی جاب ہی ایسی ہے۔ بس صبح کال آ گئی کہ ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کی تسلی کروائی۔ سائرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہو یا کمانڈوز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ اللہ حدید کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا، کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب۔ ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید تھی کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا ناب گھمایا تو اسے لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلگو بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ حدید کے خوبصورت نقوش تن گئے۔ اوہ، یہ ڈھیٹ یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنے زور سے زمین پر پٹکا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو پھر بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ سرحد سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ حدید اس تمام صورتحال سے لا تعلق صوفے پر بیٹھا جوگرز اتارنے میں مصروف تھا، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کی کھولن حدید پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت میں نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے۔ لہٰذا اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پھنکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، مرضی میری، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے، آپ ہوتی کون ہے مجھے مینرز کا تانا دینے والی؟ حورین نے ایک استہزائیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کسی قدر غسیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھینچے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔
गुस्से से इसकी जानिब घूर रहा था। वैसे तो सुना है सीक्रेट सर्विसेज वालों का आईक्यू गजब का होता है, मगर आपको देखकर ना सिर्फ अफसोस बल्कि हैरत है कि उन्होंने आपको रख कैसे लिया, जिसको ये याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों और किस हैसियत से हूँ। हुरैन ने इसे तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट समेत तंजिया निगाहों से देखा, जो अभी तक इसी के बेड पर बुराजमान बैग से टेक लगाए और इसके ब्लैंकेट में मज़े से फसकड़ा मारे बैठी इसको चैलेंजिंग निगाहों से देख रही थी। जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं, इससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। माइंड इट माई सो कॉल्ड वाइफ। तंजिया मुस्कुराहट समेत वो हुरैन पर इसकी हैसियत वाजिया कर गया था। सो जब इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं तो आपका भी मेरे रूम में कोई काम नहीं। अपना ठिकाना आप खुद ढूंढें। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो आप मुझे यहाँ नज़र ना आए, अदरवाइज़ नतीजे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। अपना बैग और जोगस उठाते वो हुरैन को वार्न करता ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। अब इसके आने से पहले हुरैन को कोई हल निकालना था। बेइख्तियार मम्मी की वो बातें याद आईं जो उन्होंने हुदैत के हवाले से शादी की पहली रात बताई थी। बेटा, हुदैत किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी इसकी पसंद को अपनी बहू बनाती। इनफैक्ट वो सीक्रेट सर्विसेज के साथ जुनून की हद तक अटैच्ड है। इसका मानना ये है कि इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है कि जिसमें बीवी और इससे मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। वो इस रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकारी है। हमारा क्या है, आज है तो कल नहीं, मगर एक माँ होने के नाते मैं इसको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकती थी। अभी तो हम हैं तो इसे परवाह नहीं, मगर जब हम नहीं रहेंगे तो बहन भाई कब तक इसके साथ जुड़े रह पाएंगे। बस इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती एक कदम उठाया, मगर मुझे पूरा यकीन है जिस अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं वो जल्द ही हुदैत का दिल तुम्हारी जानिब मोड़ देगा। बस तुम मेरा इतना साथ दो कि कुछ टाइम सब्र से इसको बर्दाश्त करना। मैं पूरी तरह इसकी ब्रेन वॉशिंग करूँगी। बस कुछ देर की बात है, एक माँ की इल्तिजा समझ लो। सब बातें दोहराते ही इसने खुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं हुरैन, कभी ना कभी ये बंदा तुम्हारी हैसियत मानेगा। बस कमज़ोर नहीं पड़ना, वरना इन सब को कैसे फेस करोगी। ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स जिन्हें अपनी खुशगवार ज़िंदगी की तसल्ली दी है। बी ब्रेव मिस्टर एजेंट हुदैत, गेट रेडी फॉर योर न्यू मिशन। खुद को तसल्ली देते जल्दी से बेड से उठी, अलमारी से सिंगल बेड ब्लैंकेट निकाला और अभी सोफे पर लेटकर कंबल में गुम होने ही वाली थी कि हुदैत ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। इसको कमरे में मौजूद देखकर त्यूरी चढ़ गई। शक्ल से तो कुछ सेंसेबल लगती हो, मगर हरकतें बताती हैं कि काफ़ी ढीठ किस्म की बंदी हैं आप, जिन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बेड पर दराज होते हुए बड़ी गहरी तंजिया नज़रों से हुदैत ने इसे देखा। हुरैन ने अगर हुदैत की मम्मी से इनका साथ देने का वादा ना किया होता तो अभी सब छोड़ छाड़ कर निकल जाती। जी बिल्कुल, आखिर इतने दिनों से इसी कमरे में हूँ, यहाँ रहने वाली शख्सियत का कुछ तो असर होना था। बाकी रह गई मेरी हैसियत और इस कमरे में रहने और ना रहने की बात, तो उसका जवाब आप मम्मी से ही लीजिएगा। मेरा जवाब शायद तसल्ली बख्श ना हो। गुड नाइट। हुदैत के दिमाग को मज़ीद भड़काते हुए हुरैन ने मज़े से करवट दूसरी जानब ली और कंबल सर तक ओढ़ लिया। स्टूपिड, देख लूँगा तुम्हें। दांत पीसते हुए हुदैत ने इसकी पुश्त को घूरा और सोने की कोशिश की, जो शायद इतनी थकावट के बावजूद मुश्किल लग रही थी, और वजह वो वजूद था जिसने हुदैत को अपनी हैसियत का बताकर इसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था। हुरैन बेटा, क्या हुदैत रात को घर आया था? सायरा बेगम ने चाय बनाती हुरैन से पूछा। जी मम्मी, लेट नाइट आए थे। हुरैन रुख मोड़े चाय निकालते हुए बोली। शुक्र, कोई बात हुई? उन्होंने राजदारी और बड़े इश्तियाक से हुरैन से पूछा। मम्मी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं कि जैसे मैं इनकी महबूब बीवी हूँ और आते ही वो मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। बस हाथ पकड़कर कमरे से निकालने की कसर बाकी रह गई थी। हुरैन ने इनके खुशी से तमतमाते चेहरे पर दुख के साए लहराते देखे। उन्होंने खुद को संभालते इसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मेरी जान, तुम बस हौसला ना हारना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उन्होंने प्यार से इसके चेहरे पर पड़ने वाली लटों को पीछे करते हुए कहा। एक आप ही तो हैं मम्मी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हुरैन ने प्यार से इनका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी। वाओ, व्हाट अ रोमांटिक सीन। हुदैत ने किचन में दाखिल होते हुए शरारत से माँ को देखते हुए कहा। बदतमीज़, ऐसे कहते हैं। सायरा बेगम ने आगे होकर इसके शाने पर चपत लगाई। इसने बहुत मोहब्बत से इन्हें बाजुओं के हसार में लिया। हुरैन तब तक किचन छोड़ के जा चुकी थी। कैसी हैं मेरी जाने जहाँ? हुदैत ने मोहब्बत से इनके माथे पर बोसा दिया। बिल्कुल ठीक। और मेरा बेटा? उन्होंने नहायत मोहब्बत से इसको देखा। बिल्कुल फिट,
اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، نو ایریلیونٹ ڈسکشن، میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں۔ کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں، ایون یور ایکسٹریم سپورٹ، واٹ ایلس یو وانٹ؟ حدید کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شیان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان اور بیٹی اشال تھے۔ بیٹی رافیہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا ابوبکر تھا۔ اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ میں دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور حدید کے ڈیڈی تھے اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کی فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین کو رات والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو حدید نے اپنی تمام تر ناپسندگی کا اظہار اس سے کر دیا ہے تو ذرا سی بھی بھنک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابی لاؤنج میں آئیں۔ اور بھائی سیاں جی آ گئے ہیں، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شیان کو پاس بلایا۔ کچن میں حدید چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شیان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لیں۔ یہ کیا ہے؟ چچی نے دیا ہے۔ حدید نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا، جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کے تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ حدید نے وہ پیپر طے کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی حدید اپنے جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا۔ اور سنا حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی؟ حسن چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حدید نے رات والی تلخی من و ان سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہو، اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر، نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھنچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار تجھے اس کے ساتھ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پہ حورین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ویمپائر۔ بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بمشکل اس کی بات پر اپنا کہکا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں، اسی فٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا ہے۔ حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟
حسن نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار ہے تو توپ چیز، مگر میں پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا کہ اس پہ پاس ورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھول گیا۔ غصے سے سامنے پیچ کلر کے لیلن کے سوٹ میں بیٹھی حورین کو دیکھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حورین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا، حیرت سے حدید کی غسیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری۔ شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاس ورڈ کیوں لگایا؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حورین بولی۔ نہیں، دیواروں سے، حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے۔ حورین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینکی۔ حورین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی لیپ ٹاپ۔ اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاس ورڈ بتائیے۔ حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حورین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاس ورڈ تو آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بینچ کے اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حورین نے اپنی بہادری پر خود کو گال بانا تھپکی دی۔ جیسے ہی حورین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے مڑوڑ کر اس کی پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپسٹر۔ چپکو کہیں کے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاس ورڈ۔ وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا، حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حورین تیزی سے پاس ورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حورین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حورین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیے۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پر چلا گیا ہے۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلانے کے بعد شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بیزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے، لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا ہے، حدید نے جلے دل سے کہا۔ ہا، کیا تو اتنا ہی جولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اسے حورین کا دیا ہوا لقب یاد آیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا مذاق اڑایا۔ جس نے بھی کہا ہو، اب تو فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔ حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دیں پلیز۔ صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حورین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی، اس نے ان کے ہاتھوں میں نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج نہیں مل رہے، سو آج حورین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو، اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے بیٹا، خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ذرا نہیں کانپتا یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن کیا کہو گے؟ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پر قائم کیا، اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا۔ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تیزی سے جانے لگا، اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی، کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ ہوئی دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حورین نے بریک لگایا۔
इसी चक्कर में चाय का कप उसके हाथ से गिर गया। कुछ चाय के छींटे हुदैद के ऊपर गिरे और कुछ हुरैन के हाथ पर। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? हुदैद ने अपनी सारी खोलन हुरैन पर निकाली। वो जो पहले ही मुजरमों की तरह खड़ी थी, उसने सर उठाया। आंसू भरी काली भंवर सी आंखों ने हुदैद को देखा। सॉरी, हुरैन फ़कत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हुदैद, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कोई कमी रह गई, जो आज तुम एक लड़की की इज्जत करने से कासिर हो। मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लपकी, और हुदैद, वो तो जैसे अब वहाँ से हिलने से कासिर था। इसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झंझलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर आंसू, इसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हुदैद की हस्ती को हिला कर रख गया। वो खुद को उसकी काली भंवर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा ना पाया। इसे लगा अब वो इन लम्हों के सहर से कभी नहीं निकल सकेगा। हुदैद, रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस निहायत वजीहा लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसंद पे बैठाने के लिए हुदैद के सब उज़र जुटलाने पे तुला था। इसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफ़ा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हुदैद के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बखेरती लाउंज में आई। बगैर हुदैद पर तवज्जो दिए मम्मी के साथ आगे बढ़ी। ओहो ब्लैक ब्यूटीज़, इनके बाहर आते ही बीना भाभी शरारत से बोली, आप क्यों जेलस हो रही हैं? हुदैद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हुरैन तो हुदैद के अपने जिक्र पर इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई। भाई, हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे च्यों प्यों आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा बड़ा फील करना चाहती हूँ। हुरैन का दिल किया इनके मुंह पर टेप लगा दे। हुदैद ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी हेज़ल ग्रीन आइज़ के फोकस में रखा। आपको इतना शौक है तो मैं आज ही आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हुदैद की बात पर सब ने मुश्तरका कहका लगाया। चलें भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाया। हुदैद ने गाड़ी में बैठकर सबसे पहले बैक व्यू मिरर पीछे बैठी हुरैन पर सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी इनसे घायल हो ही गए। हुदैद ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही स्टोरियो ऑन किया, इसे लगा जोनाथन क्ले इसके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। I am falling in love. I am falling down. I wanna begin, but I don't know how. To let you know how I am feeling. I am high on hope. I am reeling. And I won't let you go. Now you know. I have been crazy for you all this time. I have kept it close. Always hoping. With a heart on fire. A heart on fire. इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शीज़ा ने इनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हुदैद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कप तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्मा बन गई हुदैद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जूं ही मम्मी के कमरे में एंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आईं। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस में रखते हुए पूछा, और उसने नजरें मिलाने से गुरेज किया, क्योंकि कल से हुदैद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस ज़रा लिबर्टी तक जा रहे हैं। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूँ? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हुदैद ने हच्चल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को गुमा दे। वो भी हुदैद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम ना कभी देखा न सुना। अब तो और देर से इसको लेकर आऊँगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा, मैं आपके पीछे आ जाऊँगा। कल से अब तक जितना खुद को झुटला रहा था, उतना ही दिल उस चेहरे से हटने का इनकारी था, और वो ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसको वाकई इनके पीछे जाना पड़ जाएगा। हेलो। हुदैद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई, बीना और हुरैन घर आ गई हैं।
انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نہیں تو کیوں خیریت؟ نہیں خیریت نہیں ہے، لبرٹی کی ایک بلڈنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، میں دونوں کو کال کر رہا ہوں، وہ اٹینڈ نہیں کر رہی، تم انہیں ٹریس کرو پلیز۔ اوکے۔ حدید اب ان کو کیا بتاتا کہ ان میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ نمبر ایکسچینج کرتے۔ اس نے ممی سے حورین کا نمبر لیا لیکن بیزی ٹون جاتی رہی، پھر بھابھی کو، لیکن ندارت۔ اسے لگا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سرکتی جا رہی ہے۔ ممی میں نکلتا ہوں، آپ دعا کیجئے گا۔ حدید روتی ہوئی سائرہ بیگم کو کہتا ہوا مارکیٹ کی طرف نکلا، ساتھ ساتھ دونوں کو کال کرتا جا رہا تھا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے بنائے گئے رشتے کو سوالیہ نشان بنا دیا، ایک بے قصور کو صرف اپنی بے مقصد سوچ کی خاطر سزا دی۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ مجھے ایک چانس دے دیں سب ٹھیک کرنے کا، میں اس سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ گیو می ون لاسٹ چانس۔ بے بسی کی انتہا تھی اس کے لیے۔ کار اڑاتا ہوا وہ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی اس نے بینا بھابھی کے نمبر پر کال پھر سے ملائی تو اٹھا لی گئی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں یہاں میٹرو کے سامنے، لیکن حدید، حورین پتہ نہیں کہاں ہے۔ بھابھی کی آواز سن کے وہ جو ریلیکس ہوا تھا، ان کی بات سن کے لگا جسم میں سے روح نکل گئی ہو۔ میں آ رہا ہوں، بد وقت وہ بولا۔ بھابھی کے پاس پہنچا۔ آپ دونوں تھی کہاں؟ ہم اسی پلازا میں تھے جب یہ سب ہوا۔ وہیں گھبراہٹ میں ہاتھ چھوٹ گیا۔ بھابھی نے روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے، آپ یہ چابی لے کر جا کر گاڑی میں بیٹھیں، میں چیک کرتا ہوں۔ ان کو چابی پکڑا کر وہ اسی بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہاں ہر جانب پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے روکا۔ اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا۔ ساتھ ساتھ وہ حورین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ حورین کی نحف سی آواز سن کر اسے لگا اندر تک سکون اتر گیا ہے۔ کہاں ہو حور؟ میں حدید، آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید، میں شاید 3rd فلور پہ، اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اسی فلور پر پہنچا۔ اے اللہ، بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دے۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حورین آخرکار نظر آ گئی۔ وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازو میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر، کلیئرلی بتا دے کہ حور کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلیڈنگ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 آورز آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں کہ اسی میں اسے ہوش آ جائے، ادروائز یو بیٹر نو۔ ڈاکٹر کی آخری بات پہ حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوؤں کو بمشکل باہر آنے سے روکا۔